السلام علیکم لسنرز، آئیے محی الدین نواب کی ایک یادگار تحریر سنتے ہیں جس کا عنوان ہے ایمان کا سفر۔ لسنرز، میری آپ سے گزارش ہے کہ میں بڑی محنت سے کہانی تیار کرتی ہوں، پلیز کہانی کو اسکپ نہ کیا کیجیے، اس سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور خیال کریں گے، شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا نام ایمان علی رکھتے وقت اس کے باپ کے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ وہ اس قدر ایماندار نکلے گا۔ وہ ایسا ایماندار تھا کہ سچ بول بول کر اپنوں کو دشمن بنا چکا تھا اور اس کے حلال کے انتظار میں کئی وقت واقع کرتا رہتا تھا۔ ایمان اچھی چیز ہے، فی زمانہ اگر اس سے منافع حاصل ہو، مگر جہاں نقصان اٹھانا پڑتا وہاں بھی وہ ایمان ہی کی بات کرتا تھا۔ ایمان اچھی چیز ہے، فی زمانہ اگر اس سے منافع حاصل ہو، مگر جہاں نقصان اٹھانا پڑتا وہاں بھی وہ ایمان ہی کی بات کرتا تھا۔ یہ آئے دن کی ایمانداری سے ایک بے مصرف سوکھے پتے کی طرح ادھر سے ادھر اڑائے پھر رہی تھی۔ وہ سوکھا پتا حالات کے تھپیڑے کھاتا ہوا شاہپور کی ایک مسجد کے دروازے پر آ گرا تھا۔ مسجد کا بند دروازہ اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا، مسجد مسیح خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ وہ پچھلی شام سے فاقے کرتا آ رہا تھا، صحت پہلے ہی ماشاءاللہ تھی، پانی پیتا تو وہ بھی خالی پیٹ میں ہلتا ہوا معلوم ہوتا تھا، تھوک نکلنا چاہتا تو حلق میں کانٹے چبھنے لگتے، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ بے دم ہو کر کہیں گر جانا چاہتا تھا، لیکن ایمان والے کو گرنے کے لیے بھی کسی پاک صاف جگہ کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ مسجد کے دروازے پر آ گرا۔ گرنے کے بعد بھی اس میں اتنی قوت برداشت تھی کہ وہ ہوش میں تھا۔ ایسی حالت میں انسان روٹی اور صرف روٹی کے متعلق سوچتا ہے۔ اگر روٹی نہ ملے تو وہ کسی کے مکان کا دروازہ توڑ کر وہ روٹیاں حاصل کرنا چاہتا ہے جو اسی ٹکڑے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن وہ کسی مکان کا دروازہ دیکھنے کے بجائے مسجد کے دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا، یہ دروازہ بند کیوں ہے؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نمازی کہاں ہیں؟ یہ مسجد ویران کیوں ہے؟ یہ تمام سوالات اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے، اس کا سر بھی چکرا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک ادھیڑ عمر چہرے نے اس پر جھک کر پوچھا، مسافر تم کون ہو؟ ایمان علی نے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے بھگوتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اس اجنبی نے سر ہلا کر کہا، تم حلیے سے مولوی نظر آتے ہو، تمہارا نام بھی ایمان علی ہے اور ایمان مسجد کے دروازے پر ہی آتا ہے، کیا تم نماز پڑھاؤ گے؟ ایمان علی کے بھوکے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی، اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، پھر بھی اس نے بڑی مشکل سے زبان ہلا کر جواب دیا، یہ سعادت نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، میں اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے پکاروں گا۔ تمہارے چہرے اور تمہاری آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ تم یا تو بھوکے ہو یا بیمار، اذان کیسے دو گے؟ اگر بھوکے ہو تو میں ابھی روٹی لے کر آتا ہوں، پہلے کھانا کھا لو تاکہ نماز کے لیے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤ۔ نماز کے لیے کھڑا ہونے کے لیے کھانے کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ بفضل خدا اب بھی مجھ میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ پہلے میں نماز پڑھاؤں گا، پھر روٹی کی خواہش کروں گا۔ وہ ایمان علی کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کسی احمق کو دیکھ رہا ہو۔ اس دنیا میں جہاں انسان روٹی کھاتے کھاتے زندہ رہتا ہے اور روٹی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے، وہ احمق مرتے مرتے بھی روٹی کے بجائے نماز کی تمنا کر رہا تھا۔ چونکہ کسی ایماندار احمق کو اس کے منہ پر احمق نہیں کہا جاتا، لہٰذا اجنبی نے بات بناتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں فرشتہ ہو، سنا ہے کہ فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی، وہ ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مگر تمہیں تو پیاس لگ رہی ہے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں، یہ لو چابی، جب تک تم دروازہ کھولو۔ وہ چابی دے کر پانی لینے چلا گیا۔ ایمان علی بڑی مشکل سے دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر تالا کھولنے لگا۔ وہ فکر و فاقے کا عادی تھا، اس کے باوجود کبھی کبھی بھوک چٹکیاں لیتی تھی، جیسے کبھی کبھی پھولے ہوئے زخموں سے ہولے ہولے ٹیسے اٹھتی ہیں۔ اسی طرح
ایمان کے ہاتھوں سے تھپک تھپک کر سلائی ہوئی بھوک اچانک ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتی اور پیٹ کی آنتیں سکڑ کر اسے اور بھی نکات سے آگے کی طرف سکیڑ دیتی تھیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ نکات سے جھکتا اور ڈگمگاتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کے پختہ فرش پر گرد جمی ہوئی تھی اور سوکھے پتے اس کی طرح ادھر سے ادھر ڈگمگا رہے تھے اور کراتے ہوئے لڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ اتنے میں وہ اجنبی اس کے لیے پانی لے آیا۔ نکلتے وقت اس کا حلق دکھ رہا تھا۔ وہ پیٹ میں پہنچ کر ٹھنڈک پہنچا رہا تھا مگر بھوک نہیں مٹا رہا تھا۔ ایمان علی نے سوچا کہ عصر کی نماز مختصر ہوتی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اسے روٹیاں مل جائیں گی۔ عصر کی مختصر سی نماز کے متعلق سوچتے ہوئے اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عابد کو عبادت کا حساب کرنا نہیں چاہیے۔ عبادت کو ناپنے اور تولنے کا مطلب یہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ملنے والی روٹی کو عبادت کے برابر اہمیت دی جا رہی ہے۔ توبہ 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 کرنے کے بعد اس نے چبوترے پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ اذان دینے کے بعد ایک جھاڑو اٹھا کر فرش صاف کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد چند نمازی آ گئے۔ نئے مولوی کو دیکھ کر انہوں نے سلام کرتے ہوئے اور مصافحہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ بات سبھی نے محسوس کی کہ نیا مولوی بہت کمزور ہے یا پھر اندر سے بیمار ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اس کے فاقہ زدہ چہرے کو دیکھ کر اس کے پیٹ کی آگ کو نہ سمجھ سکا۔ جب سب لوگ اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رب کریم کی حمد میں 2 آیتیں پڑھتے وقت اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آواز کی کمزوری بتانے لگی کہ وہ کئی وقت سے بھوکا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سبھی کی یہ خواہش تھی کہ وہ نئے مولوی کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں، لیکن وہ اجنبی جس نے اسے پانی پلایا تھا اور مسجد کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی دی تھی، اس کا ملازم نماز کے دوران ہی اس کے گھر سے روٹیاں لے آیا تھا۔ جب دوسرے نمازیوں کے ساتھ صحن میں آ کر بیٹھا تو اپنے سامنے روٹیاں دیکھ کر سوال کیا، وہ خدا کا نیک بندہ کون ہے جس کے گھر سے مجھے میرے حصے کا رزق مل رہا ہے؟ اس اجنبی نے جواب دیا، میرا نام چودھری برکت علی ہے، میں یہاں زمیندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میرے دل میں ایمان کا جذبہ ہے، اس لیے میں نے یہ مسجد بنوائی ہے۔ ایمان علی نے کہا، صرف مسجد ہی بنوائی ہے یا نماز بھی پڑھواتے ہو؟ اگر میں نہ آتا تو یہ مسجد اسی طرح ویران رہ جاتی۔ چودھری برکت علی نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، کل تک یہاں ایک پیش امام رہتے تھے، وہی نماز پڑھاتے تھے اور یہاں کے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن پچھلے دنوں اس مولوی کے دل میں شیطان پیدا ہو گیا۔ اسی جگہ اس 10 برس کی بچی کو تعلیم دینے کے دوران اس نے ایسی ضلالت کا مظاہرہ کیا کہ جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم نے اسے بری طرح ذلیل کر کے نکال دیا ہے۔ ہمیں سے کوئی اس قابل نہیں کہ پیش امام کے فرائض انجام دے سکے، اسی لیے مسجد کل صبح سے ویران پڑی ہے۔ ایسے مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے شیطان ایک مولوی ہی کے بھیس میں آتا ہے اور اپنی شیطانی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مولوی اپنی ضلالت سے دوسرے مولویوں کو بدنام کر دیتا ہے۔ چودھری برکت علی نے کہا، آپ بھوکے ہیں؟ پہلے کچھ کھا لیں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ ایمان علی نے سامنے رکھی ہوئی روٹیوں اور سالن کی پلیٹ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر پوچھا، کیا آپ روٹی کھا چکے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ کے پڑوسیوں نے کھا لیا؟ یہ سوال سن کر چودھری برکت علی ذرا چکرا سا گیا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی ہاں، پڑوسیوں نے یقیناً کھا لیا ہوگا۔ تم یہ بات قیاساً کہہ رہے ہو، جبکہ تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں ہے۔ نمازیوں میں سے ایک نے کہا، مولوی صاحب، میں چودھری کا پڑوسی ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے پڑوسیوں میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے۔ چودھری صاحب بہت ہی ایماندار اور بہت رحم دل انسان ہیں، غریبوں کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ دوسرے 4 نمازیوں نے بھی اس کی تائید کی اور چودھری برکت علی کی حمایت میں بہت کچھ کہنے لگے۔ جب ایمان علی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ روٹی لانے والے کا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں ہے اور اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آئے ہیں، تو وہ بسم اللہ پڑھ کر فاقہ کشائی کرنے لگا۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا
جہاں سے ایک مولوی کو پچھلے دنوں نکالا گیا تھا۔ اب وہاں نئے مولوی کو رہنے کی جگہ مل گئی تھی۔ ایمان علی روٹیاں کھانے کے بعد حجرے میں آیا تو اسے نہایت صاف ستھرا پایا۔ زمیندار کا ملازم صفائی کر گیا تھا اور اب تب میں شام کا اندھیرا پھیلنے ہی والا تھا۔ ایمان علی نے حجرے کی وہ کھڑکی کھولی جو کعبے کی سمت کھلتی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ عین نگاہوں کے سامنے ایک مکان تھا، اور اس کچے مکان کے دروازے پر ایک پکی ہوئی عمر کی ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کیسی تھی؟ اس کے حسن کی تمتمائی ہوئی رنگت کیسی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایمان علی دیکھ نہ سکا، کیونکہ وہ پرائی بہو بیٹیوں کو ایک شاعر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے آنکھیں بند کرتے ہی وہ کھڑکی بھی بند کر دی۔ طویل بھوک پیاس اور در بدر کی ٹھوکروں نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ پیٹ بھر کر روٹی کھانے کے بعد اس پر قنوت کی طاری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں درد سے اٹھ رہے تھے۔ سارے بدن میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ایسی حالت میں نیند کبھی نہیں آتی، لیکن جب وہ بستر پر لیٹا تو سارے بدن کی تھکن نے اسے تھپک تھپک کر فوراً ہی سلا دیا۔ اس دن سے ایمان علی کی زندگی میں ذرا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ وہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا، پنڈ والوں کے سامنے دین اور ایمان کی باتیں کرتا اور وہاں کے کسانوں کو سمجھاتا تھا۔ تم یہاں ایسے بیج بوتے ہو جس کی فصل کا ایک حصہ بھی تمہارے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تم بھوکے رہتے ہو، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہل چلاتے ہو اور پھر بھی خالی ہاتھ رہتے ہو۔ جس کھیتی باڑی سے تمہاری عاقبت ہری بھری ہوتی ہے، تم وہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کبھی مسجد میں بھی آیا کرو اور ثواب کی فصل کاٹا کرو۔ وہ پنڈ میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ عورتیں لمبا سا گھونگھٹ نکال کر سر جھکائے ہوئے اس کے سامنے سے گزر جاتی تھیں، پھر آپس میں سرگوشیاں کرتی تھیں کہ مولوی جوان ہے مگر نیت کا کھوٹا نہیں ہے، کبھی سر اٹھا کر پرائی بہو بیٹیوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہاں، وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ کسی کی طرف نہ دیکھے، مگر وہ کھڑکی والی کسی نہ کسی طرح نظر آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ توبہ کر کے فوراً ہی نظریں جھکا لیتا تھا۔ پہلے تو اس نے حجرے کی کھڑکی بند کر لی تھی۔ شدید گرمی کے باوجود وہ کھڑکی نہیں کھولتا تھا۔ گرمی کی راتوں میں یوں تو سبھی مکان کے باہر چرپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ زمیندار نے اسے بھی سونے کے لیے ایک چرپائی دی تھی، لیکن وہ نماز عشاء کے فوراً ہی بعد سونے کا عادی نہیں تھا۔ نماز پڑھ کر وہ حجرے میں آتا تو چودھری برکت علی کا ملازم اس کے لیے کھانا لے آتا۔ کھانے سے پہلے وہ عادتاً ملازم سے پوچھتا، تم کھا چکے ہو؟ جی مولوی صاحب۔ اچھا، اب تم جاؤ، میں کھا لوں گا۔ ملازم کے جانے کے بعد وہ روٹی اور سالن کو ڈھانپ کر رکھ دیتا، پھر حجرے سے باہر نکل کر مسجد کے آس پاس جتنے مکانات ہوتے ان کے دروازوں پر پہنچ جاتا، ان کے مکینوں سے ان کی خیریت دریافت کرتا اور ان سے کہتا، میرے پاس خوراک سے 2 روٹیاں زیادہ ہیں، اگر آپ میں سے کسی کی ضرورت ہو تو بلا تعامل میرے کھانے میں شریک ہو جائے۔ دروازے گھومنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا، مگر یہ نیکی اور شرافت اسے مہنگی پڑتی تھی، کیونکہ اس نئے کام کے لیے اسے اس دروازے پر بھی جانا پڑتا تھا جہاں وہ لڑکی پہلے دن نظر آئی تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے۔ باپ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپتے تھے، پھر بھی وہ زمیندار کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور وہ لڑکی اس کی حویلی میں جھاڑو دینے اور برتن مانجنے کا کام کرتی تھی۔ جب ایمان علی اس کے دروازے پر پہنچتا تو اکثر وہ لڑکی اپنے باپ کے بجائے خود چلی آتی اور اس سے کہتی تھی، مولوی صاحب، تیری بڑی مہربانی، ہم نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے، تو ہم سب کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پہلا مولوی تو بہت ہی کمینہ تھا۔ اس کے سامنے ایمان علی کی نظریں نہیں اٹھتی تھیں۔ وہ سر جھکا کر اسے نصیحت کرتا، کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے گالی نہیں دینا چاہیے، ہر شخص کو اس کے برے اعمال کی سزا مل جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر ہچکچا کر کہتا، دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا کرو، سر پر سے آنچل ڈھلکنا نہیں چاہیے، اچھی بہو بیٹیوں کو اچھے طور طریقے سیکھنے چاہیے۔ یہ کہہ کر جب وہ اپنے حجرے کی طرف جانے لگتا تو 1000 بار سوچنے کے باوجود یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ نظریں اٹھا کر تو دیکھتا نہیں، پھر وہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ دوپٹہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ یہ بات کبھی اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ نہ دیکھنے کے باوجود غیر شعوری طور پر
ممنوعہ چیزوں کو چور نظروں سے دیکھ لیتا ہے، اور بعد میں گزرا ہوا منظر ایک جوان مولوی کی جوان آنکھوں کے سامنے آدھی بلو فلم کی طرح گزر جاتا۔ وہ دن رات کئی بار توبہ کرتا تھا، مگر یہ کم بخت جوانی توبہ سے نہیں مانتی۔ توبہ سے شراب کے پیالے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر شباب کا پیالہ خیالی ٹھوکروں سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ قبر جیسے تنگ حجرے میں پسینہ پسینہ ہو جاتا، یاد الہی کے لیے مراقبے میں بیٹھ جاتا تو ذرا پرسکون ہو جاتا۔ اس کے بعد یہ بات اس کی سمجھ میں آتی کہ حجرے کی کھڑکی بند کر دینے سے وہ لڑکی اس دنیا سے مر نہیں جائے گی۔ کھڑکی بند ہو جائے گی تو آنکھیں کھلی رہیں گی، وہ آنکھیں بند کرے گا تو خیال کے دریچے کھل جائیں گے، اور خیال کو توبہ کے تماچوں سے بھگائے گا تو آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی۔ جب وہ اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے اور گیہوں کا دانہ کھا چکا ہے تو جوانی کی اس چیختی ہوئی عمر میں خواہشات کی چڑیلیں ضرور اس کا پیچھا کریں گی۔ ایسے وقت وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کریم کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، میرے معبود، میں نے تیری عبادت کے سامنے زندگی کی تمام ضروریات کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب تک میں شرع کے مطابق کسی شریف زادی سے نکاح نہ پڑھوا لوں، اس وقت تک میرے پائے استقلال میں لغزش نہ آنے دینا، میرے معبود۔ المیہ بعض اوقات عجیب مذاق کرتے ہیں۔ اس کے گڑ گڑانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن وہ لڑکی روٹیاں لے کر اس کے حجرے میں آنے لگی۔ اسے دیکھتے ہی ایمان علی بوکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا کر ہکلاتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے روٹیوں کا چھاپا اس کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، چودھری صاحب کا حکم ہے کہ میں روٹیاں پہنچایا کروں۔ جب وہ روٹیاں رکھنے کے لیے اس کے سامنے جھک رہی تھی تو ایمان علی کی نظریں بے اختیار اٹھ رہی تھیں، مگر وہ نظریں اٹھتے ہی گڑبڑا گئیں۔ ایمان علی نے اپنی چیخ کر لاہور پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اتنی سختی سے مینچ لیا جیسے وہ ان آنکھوں کو اپنی کھوپڑی میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ آنکھیں نہ چھپ سکیں بلکہ بند ہوتے ہی کچھ اور روشن ہو گئیں۔ وہ ذرا سی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور غصے سے تھر تھراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کئی بار سمجھایا ہے کہ دوپٹے کو اچھی طرح بدن پر لپیٹا کر، تیرے ماں باپ تجھے سمجھاتے نہیں ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی، میری ماں کو نظر نہیں آتا اور میرے باپ کو چودھری نے کام سے الگ کر دیا ہے، کیونکہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے مویشیوں کو پکڑ کر ایک جگہ نہیں لا سکتا۔ غریبی اور پریشانی سے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے، اس لیے وہ بھی میری طرف نہیں دیکھتا، اور جو لوگ دیکھتے ہیں وہ روکتے ٹوکتے نہیں۔ مولوی صاحب، ایک تو ہی ہے جو ٹوکتا رہتا ہے، یہ لے میں نے اسے ٹھیک کر لیا ہے، اب تو آنکھیں کھول دے۔ اس نے آنکھیں کھول کر کہا، اب تو یہاں سے چلی جا، میں روٹی کھا لوں گا۔ چلی جاؤں گی؟ تیرے حجرے کے پیچھے ہی تو میرا گھر ہے۔ چودھری صاحب نے یہاں روٹیاں پہنچانے کے لیے کہا تو میں خوش ہو گئی کہ اس بہانے تجھ سے اچھی اچھی باتیں سیکھتی رہوں گی۔ سیکھنے کے لیے تیرا یہاں آنا ضروری نہیں۔ وہ دینو کہاں ہے جو روز یہاں روٹیاں لایا کرتا تھا؟ چودھری صاحب نے اسے دوسرے کام سے لگا دیا ہے، اب سکینہ یہاں روٹیاں لایا کرے گی۔ کون سکینہ؟ میرا ہی تو نام ہے، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں اور مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ کون سکینہ؟ اچھا اب نہیں پوچھوں گا، جا یہاں سے۔ چلی جاتی ہوں، مگر مجھے کوئی اچھی سی بات بتا دے، میں بہت بری لڑکی ہوں، کوئی اچھا سا کام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو پردہ کیا کر، تجھے غیروں کے سامنے اس طرح آنا نہیں چاہیے۔ پردہ کروں گی تو حویلی کا کام کیسے کروں گی؟ وہاں تو کتنے ہی غیر مرد آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں حویلی میں کام کرنے والی کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی۔ اچھا، تو جہاں بہت زیادہ مجبوری ہو وہاں نہ کرنا، مگر یہاں میرے سامنے تو کر سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، میں اب تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی دروازے تک گئی اور پھر پلٹ کر وہاں سے بولی، میں جا رہی ہوں، پھر نہ کہنا کہ سکینہ غصے ہو کر چلی گئی ہے۔ ایمان علی جواب دینے کی بجائے منہ پھیر کر روٹیاں کھانے لگا۔ کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹیاں کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کان پیچھے کی طرف لگے ہوئے تھے کہ وہ جا چکی ہے یا اب تک کھڑی ہوئی ہے۔ اف!
ایک ذرا سا منہ پھیر لینے سے کتنا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ شیطان اپنی خالہ کو حجرے کے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اگر وہ پلٹ کر دیکھتا تو اس کی کمزوری ظاہر ہو جاتی، اور نہ دیکھتا تو روٹی حلق سے نیچے نہ اترتی۔ وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ کڑوا نوالا تھی، اسے نکل نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے جھلا کر پلٹتے ہوئے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ دروازے کی چوکھٹ تصویر کے فریم کی طرح خالی تھی، وہ وقت کی طرح گزر چکی تھی۔ ایک دم سے اس کی بھوک مر گئی، پیاس اڑ گئی۔ ہاتھ میں لقمہ تھا، اس کو منہ تک لے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بھوک نہ ہو تب بھی انسان کھا لیتا ہے، لیکن خواہش نہ ہو تو کسی بھی طرح نہیں کھا سکتا۔ اس نے کتنی ہی بار دل کو سمجھایا کہ کھانا کھا لینا چاہیے، اچھا وہ چلی گئی ہے، اب اسے اطمینان سے پیٹ بھرنا چاہیے، مگر بھوک کے باوجود پیٹ بھرا ہوا تھا، البتہ سینہ خالی ہو گیا تھا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بھوک نہیں لگتی تھی، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے کا سارا جسم ایک جگہ بیٹھا رہے اور دل دوسری طرف چلا جائے۔ حد یہ ہے کہ اس کے سامنے بھوک مٹانے کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی نعمت ہے، اور وہ اس نعمت سے انکار کر رہا ہے۔ اسے کفران نعمت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے پھر ایک بار توبہ کی اور بسم اللہ پڑھ کر لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے منجی پر لیٹ گیا تو اس وقت بھی وہ اسے نفرت سے یاد کر رہا تھا اور بڑی عقیدت سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ اس اطمینان نے اسے سلا دیا کہ سکینہ آئندہ پردہ کیا کرے گی۔ دوسری صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دینوں لے کر آیا، مگر رات کو وہ پھر آ گئی، مگر اس طرح آئی کہ پہلی نظر میں وہ اسے پہچان نہ سکا۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ جس ہاتھ سے اس نے روٹی کا چھابا لا کر اس کے آگے رکھا، وہ ہاتھ بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ روٹیاں سامنے رکھنے کے بعد اس کی آواز سنائی دی، میں حکم کی بندی ہوں، اپنے مالک کے حکم سے مجبور ہو کر یہاں تک آئی ہوں، بس اسی طرح اب آیا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ایمان علی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر دیکھتا کیا، اس کا تو ایک ناخن بھی نظر نہیں آیا تھا، صرف سفید چادر ہی نظر آئی تھی۔ تب اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، اسے یوں لگا جیسے اس نے جیتے جی اپنی خواہش کو کفن پہنا دیا ہو۔ اس نے طے کر لیا، بلکہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے نفس کو ماننے کی پوری کوشش کرے گا، حالانکہ اسلام میں نفس کشی جائز نہیں ہے۔ وہ شرعی پابندیوں میں رہ کر سکینہ کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن حاصل کرنے تک نفس کو ماننا ضروری تھا۔ لیکن اسے اپنا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بیوی بچوں کے جھمیلے سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب تک وہ تنہا تھا، خود پر ظلم کر کے زندگی کی ضرورتوں سے دور رہ سکتا تھا۔ ایک بیوی آتی تو وہ اپنے جہیز میں ضرورتوں کا ہجوم لے آتی، پھر بچوں کی تعداد بڑھنے لگتی، وہ اپنی تمام آرزوؤں سے منہ موڑ سکتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے آئے دن کے مطالبات سے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک بیوی کی ضرورت سے بھی کترا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ آزمائش کی گھڑی ہے، اگر اس نے کسی طرح اپنا من مار لیا اور سکینہ کو اپنے دماغ سے جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ خواہشات کا غلام نہیں رہے گا۔ اب وہ اسی طرح چادر میں لپٹی آئے گی اور روٹیاں رکھ کر چلی جایا کرے گی، نہ وہ اسے دیکھے گا نہ اس کے لیے دل مچلے گا۔ یہ بات اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ اس دن سے وہ اپنے طور پر سنبھل گیا، مصمم ارادہ کر لیا کہ اب اس کے خیالات کو دل میں جگہ نہیں دے گا۔ تیسری رات بھی وہ اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی آئی۔ اس نے خود کو چھپا لیا تھا، مگر بولنے سے باز نہیں آتی تھی۔ روٹیاں رکھنے کے بعد اس نے کہا، پتہ نہیں لوگ عورت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنے اوپر بس نہیں چلتا تو اسے برقعے کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں۔ مردانگی تو یہ ہے کہ خود پر قابو رکھیں یا پھر اپنی آنکھیں پھوڑ لیں۔ وہ جلی کٹی سنا کر کوئی جواب سنے بغیر چلی گئی۔ وہ گاؤں کی اس جاہل اور بے وقوف عورت کو کیسے سمجھاتا کہ پردہ کرانے کی وجہ مردانگی کی کمی یا جنس کا خوف نہیں، بلکہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے۔ آواز میں بھی تو ایک سر ہوتا ہے جو چھپے ہوئے وجود میں سے رس رس کر کانوں میں شہد کی طرح ٹپکتا ہے۔
اب پاگل ہاتھی کو اور پاگل خواہش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی بہانے وہ دماغ میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ جب وہ چوتھی رات بھی آ کر چلی گئی تب ایمان علی کی سمجھ میں آیا کہ وہ چھپنے کے بعد اور زیادہ چلوا گر ہو گئی ہے۔ آخر اس نے پریشان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے دن وہ چودھری صاحب کے پاس جائے گا اور انہیں سمجھائے گا کہ وہ سکینہ کے لیے نامحرم ہے، لہٰذا ایک جوان لڑکی کو روٹیاں لے کر اس کے حجرے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس رات وہ فیصلہ کرنے کے بعد کروٹیں بدلتے بدلتے حص ہو گیا۔ دوسری صبح نماز کے بعد اس نے چودھری برکت علی سے کہا، میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری برکت علی نے کہا، میں بھی آپ سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ چلیے اچھا ہے، آپ میری حویلی میں تشریف لے آئیں، اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ابھی میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں، 2 گھنٹے بعد میں حویلی میں آؤں گا۔ 2 گھنٹے بعد ایمان علی حویلی میں پہنچا تو چودھری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی عزت سے اسے بیٹھک میں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر ملازم کو چائے لانے کا حکم دیا۔ ایمان علی نے ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے کہا، میں چائے نہیں پیتا۔ چودھری نے مسکرا کر کہا، آپ تو دودھ بھی نہیں پیتے، میرا ملازم کئی بار آپ کے لیے دودھ لے کر گیا مگر آپ نے پینے سے انکار کر دیا، آخر کیوں؟ جب روٹی اور چٹنی کھا کر پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر فاضل خوراک کا عادی بننا کیا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک انکار نہیں کرنا چاہیے اگر یہ نعمتیں اپنی محنت سے حاصل ہوں۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے 3 وقت کی روٹیاں انعام میں دیتا ہے۔ اگر میں نماز کے علاوہ لوگوں کو کلام پاک کی تعلیم دینا شروع کر دوں اور وہ معبود میرے انعام میں 1 گلاس دودھ کا اضافہ کر دے تب میں انکار نہیں کروں گا۔ اگر ابھی میں نے دودھ اور چائے جیسی غیر ضروری چیزوں کو منہ لگایا تو یہ اس طرح منہ لگ جائیں گی کہ رفتہ رفتہ میری ضرورت بن جائیں گی، اور یہیں سے یہ ضرورتیں انسان کو رشوت اور حرام خوری کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی اس دنیا کو حرام خوری اور فریب کاریوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے لازمی عمل یہی ہے کہ ہم اپنی تمام ضرورتوں کو کچل دیں۔ صرف زہد اور پرہیزگاری سے ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ آپ ایسی باتیں بناتے ہیں جو اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، کبھی بھی اس زمانے میں ایمان نہیں بدل سکتا بشرطے کہ ہم چاہیں۔ آپ زمانے کے بدلنے کی بات کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ کبھی نہیں بدلتا، انسان خود کو بدلتے بدلتے زمانے کو بدل دیتا ہے، پھر اسی زمانے کا شکوہ بھی کرتا ہے۔ چودھری صاحب، صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ 1300 سال پہلے کا معاشرہ آج بھی قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے 40 برس کی عمر میں آپ جیسا ایک ہی ایمان والا دیکھا ہے۔ ہم سب اپنی ضرورتوں میں اس طرح گھر چکے ہیں کہ زہد اور پرہیزگاری کے معاملے میں آپ کی طرح انتہا پسند نہیں بن سکتے۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ تنہا اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں؟ ایک ایک قطرے سے سمندر بنتا ہے، میں ایک قطرہ ہوں، آپ بھی ایک قطرے کی طرح مجھ میں مل جائیں، پھر دیکھیے کہ ایمان کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مارتا ہے۔ چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، آپ اتنی اونچی اونچی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہیں۔ اگر آپ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور پورے ایک کنبے کی پرورش کریں تب آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ اس دنیا میں رہ کر آئے دن کی ضرورتوں سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ تنہا تو جانور بھی جنگلوں میں زندگی گزار لیتے ہیں۔ دنیا داری کرتے ہوئے دینداری کرنا محال ہے۔ محال ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں۔ انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ زبانی دعویٰ نہ کریں کہ آپ شادی کر کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے زہد اور پرہیزگاری کو عملی طور پر ثابت کر سکتے ہیں۔ ایمان علی اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے کبھی شادی کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا، چونکہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی ایمانداری کو عملی طور پر ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری نے الجھتے دیکھ کر کہا، ایمان والے ہمیشہ اپنے عمل سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ میں آپ کو عمل کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرا مشورہ مان کر شادی کر لیں، سکینہ بہت اچھی لڑکی ہے۔
ایمان علی کے ذہن میں جیسے دھماکہ سا ہوا، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے گڑبڑا گیا، بے چینی سے ادھر ادھر پہلو بدلنے لگا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ سکینہ کو اپنے حجرے میں آنے سے روک دے گا، اور چودھری اسی لڑکی کو اس کی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے دلہن کے روپ میں آ گئی۔ سرخ جوڑوں میں اور چاندی کے زیورات میں وہ ایسے جگمگا رہی تھی کہ اس پر نگاہیں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ وہ بظاہر خاموش بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا دل سینے کی دیوار سے دیوانے کی طرح سر ٹکرا رہا تھا۔ تھک تھک سکینہ سکینہ، تھک تھک سکینہ سکینہ۔ چودھری نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں آپ کی طرح عالم دین نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کیا ہماری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے کنبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے زہد اور پرہیزگاری کو عملی طور پر ثابت نہیں کیا ہے؟ چودھری کی بات سن کر ایمان علی کا سر جھک گیا۔ قبر کی طرح تنگ و تاریک حجرہ گلاب کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں سکینہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چارپائی کے سرہانے ایک صندوق کے اوپر دودھ کا ایک گلاس اور مٹھائی کی ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ایک دلہن آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی غیر ضروری دودھ اور مٹھائیاں آ گئی تھیں۔ چودھری نے اس کا انکار نہیں سنا تھا، یہ کہہ کر وہ چیزیں رکھوا دی تھیں کہ صرف ایک رات غیر ضروری خوراک استعمال کر لینے سے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ ایمان علی حجرے کے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد اسی دروازے سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ دلہن کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ وہ گھبراہٹ میں ایک ہی جگہ کھڑا چھوٹے سے حجرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا، جیسے ڈوبنے والا سہارا تلاش کر رہا ہو۔ وہ ساری رات ایک ہی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ کسی نہ کسی صورت طے کرنا ہی تھا۔ اگرچہ اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے، پھر بھی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھجکتا ہوا چارپائی کا سہارا لے کر دلہن کے قریب گرتے گرتے بیٹھ گیا۔ چارپائی نے چڑچڑا کر احتجاج کیا تو گھونگھٹ میں چھپی ہوئی سکینہ نے سمجھ لیا کہ مولوی کسی طرح کفن باندھ کر میدان میں آ گیا ہے۔ آخر اس نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ وہ گھبرا کیوں رہا ہے۔ وہ خدا کا نیک بندہ ہے اور خدا کے سوا کسی سے ڈرنا یا گھبرانا نہیں چاہیے، اور وہ خواہ ایک ایسی لڑکی سے گھبرا رہا ہے جو بیوی بن کر اس کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہے۔ اس میں جب ذرا حوصلہ ہوا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر گھونگھٹ کو تھام لیا۔ پتہ نہیں ایسے وقت بسم اللہ پڑھنی ضروری تھی یا نہیں، مگر وہ عادت سے مجبور تھا۔ پھر ایمان علی کو یاد آیا کہ ایسے وقت کچھ نہ کچھ دلہن کو منہ دکھائی کے لیے دینا پڑتا ہے۔ اس نے کرتے کی جیب سے عطر کی ایک شیشی نکالی اور اسے کھولتے ہوئے کہا، پچھلے سال رمضان کی 27ویں شب کو تراویح مکمل کرنے کے سلسلے میں مجھے ایک جوڑا لباس اور عطر کی یہ شیشی ملی تھی۔ ابھی اس میں تھوڑا سا عطر باقی ہے، میں یہی منہ دکھائی کے طور پر تمہیں دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دلہن کے حنائی ہاتھوں پر تھوڑا سا عطر چھڑک دیا اور پھر شیشی کو بند کرنے کے بعد وہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا۔ سکینہ کے انکار کی ادائیں بڑی پیاری لگ رہی تھیں، پھر بھی چمکتا دمکتا چہرہ گھونگھٹ کی بدلی سے باہر آ گیا۔ تو تم بہت اچھی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو انہیں اپنی سب سے پسندیدہ چیز انعام کے طور پر دیتا ہے۔ پہلی بار جب میں نے تمہیں حجرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا تو اس وقت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا معبود تمہیں مجھ سے منسوب کرے گا۔ واقعی اس دنیا کے انداز نرالے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو ایسی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ چاہے تو دیتا ہے اور وہ چاہے تو چھین لیتا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور سکینہ کے حسین مکھڑے سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے حجرے میں سخت گرمی تھی، کھڑکی اور دروازہ دونوں ہی بند تھے، اسی لیے سکینہ کی طبیعت گھبرا رہی تھی، مگر وہ عورتوں کے معاملے میں اناڑی تھا، اس لیے سکینہ کی گھبراہٹ کو سمجھ نہ سکا۔ سکینہ نے ایک دم ایمان علی سے کہا، پانی۔
ایمان علی نے آگے ہاتھ بڑھا کر دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لے، اسے پی لے۔ اس نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گلاس تھما دیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ آنکھیں حیا سے بھی بند ہوتی ہیں اور خوف و دہشت سے بھی بند ہوتی ہیں۔ اگر حیا سے بند ہوتی تو وہ دودھ پیتے ہوئے شرماتی۔ کوئی دہشت تھی جو اس کا گلا خشک کر رہی تھی۔ اس نے گلاس ہونٹوں سے لگا کر 2-4 گھونٹ پیے۔ دودھ اس کے حلق میں پھنسنے لگا۔ سینے کے اندر سے کوئی چیز لاوے کی طرح ابل کر باہر آنا چاہتی تھی۔ سکینہ نے برداشت کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود لاوا ابل پڑا۔ گلاس سے دودھ کو چھلکتے دیکھ کر ایمان علی نے گلاس کو فوراً ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سکینہ یک بہ یک تڑپ کر چارپائی کے کنارے جھک گئی اور قہق کرنے لگی۔ وہ اس صورتحال سے بوکھلا سا گیا۔ جلدی سے دودھ کا گلاس صندوق پر رکھ کر اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور گہرے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ایمان علی نے جلدی سے حجرے کی کھڑکی کھول دی، پھر اس کے پاس آ کر اس کے چہرے پر پنکھا جھلنے لگا۔ سکینہ شرم و حیا کو بھول کر بستر پر لیٹ گئی۔ ایک بار اس نے آنکھیں کھول کر ایمان علی کو دیکھا، پھر دوسری بار آنکھیں بند کی تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے۔ ایمان علی نے اس کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، سکینہ، اللہ کا نام لے، وہ تیری تکلیف دور کرے گا۔ میں تیرا مجازی خدا ہوں، مجھے بتا کیا پریشانی ہے؟ وہ بدستور آنکھیں بند کیے انکار میں سر ہلاتے ہوئے بڑے کرب سے بولی، میں تجھے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں بہت بری لڑکی ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی برا آدمی ملے گا، مگر تیرے پاس آ کر میرا دل کانپ رہا ہے۔ دھوکہ تو انسانوں کو دیا جاتا ہے، فرشتوں کو نہیں دیا جاتا۔ میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ایمان علی نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بہکنے والی بہکی ہوئی باتیں ہی کر سکتی ہے۔ تو سمجھتا کیوں نہیں کہ مجھے متلی کیوں ہو رہی ہے، اکائی کیوں آ رہی ہے؟ ایمان علی ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب سکینہ کی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ اس نے بارہا سنا تھا کہ عورت کے پاؤں بھاری ہوتے ہیں تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جو اب سکینہ کی ہو رہی ہے۔ مگر اس کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو پہلی بار دلہن بنی ہے اور میں بھی پہلی بار دولہا بن کر اس کی زندگی میں آیا ہوں۔ کیا میں اس کی زندگی کا پہلا دولہا نہیں ہوں؟ ہاں، نہیں ہوں۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، جو حقیقت ہے وہ سامنے ہے اور سمجھنے کے لیے رہ کیا گیا ہے۔ وہ اس سے ذرا دور کھڑا اسی طرح پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو وہ ایک دم سے تھک کر فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ زیر لب بڑبڑانے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک دلہن کی خواہش کو برسوں سے کچلتا رہا۔ میں ڈرتا تھا کہ کبھی میں نے شادی کی تو نہ جانے کیسی عورت ملے، وہ میری طرح ایمان والی ہوگی یا نہیں۔ یہ تو بظاہر سبھی ایمان والیاں ہوتی ہیں، لیکن کتنی ہی بے ایمانی، جھوٹ، مکر و فریب کے ہجوم میں گھری ہوئی رہتی ہیں۔ یہ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے۔ اس نے بڑے کرب سے گھر آتے ہوئے خاموش پڑی ہوئی دلہن کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ آہ سکینہ، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو مجھے ایک ذہنی عذاب میں مبتلا کرنے کیوں آ گئی ہے؟ میرا گناہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے تیری تمنا کی تھی، مگر خدا کی قسم ایک بہت اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے تیری آرزو کی تھی۔ اگرچہ میں نے عہد کیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی آرزو نہیں کروں گا، لیکن اب میں دنیا داری کرتے ہوئے یہ مثال پیش کرنا چاہتا تھا کہ رشتے ناتوں کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے بھی میں پوری طرح ایمانداری سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں دوسروں کے سامنے ایک مکمل ایمان پیش کرنے کے لیے تجھے اپنی دلہن بنا کر لایا ہوں۔ یہ جرم تو نہیں ہے کہ تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ بتا سکینہ، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چارپائی پر لیٹی ہوئی بے ایمانی بھی رونے لگی۔ زندگی کے کسی موڑ پر جب ایمان اور بے ایمانی اچانک ہی ٹکرا جاتے ہیں تو ایسے وقت انسان کا ضمیر بہت کچھ سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ سکینہ بھی ایمان کی زد میں آ کر کانپ گئی تھی اور اس فرشتے سے اپنی بے ایمانی چھپا نہ سکی تھی، اور اسے بے ایمانی کرنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تلافی کیسے کریں۔
اسی لیے وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ تیرا یہی قصور ہے کہ تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں تنہائی میں آتی تھی تو ایمانداری سے شرافت کی چادر میں لپیٹ دیتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے ہی لوگوں کا بگڑتا ہے۔ تجھے تیری شرافت نے کمزور بنایا، مجھے میری غریبی نے۔ تیری طرح مجھ میں بھی اتنا دم نہیں تھا کہ میں کسی کا کچھ بگاڑ سکتی، اسی لیے چودھری نے مجھے بگاڑ دیا۔ وہ چودھری کا نام سن کر چونک گیا اور حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اتنا ایماندار ہو کہ ایمان والوں کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائے، وہ دلوں کی مسجدوں کو یوں مسمار کر سکتا ہے اور اپنے سے عمل کو دلہن کی طرح سنوار کر ایک مولوی کے حجرے میں بھیج سکتا ہے۔ میں نے چودھری کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے بھی تو چودھری کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ میں نے کہا نا، اس دنیا میں ان کا ہی بگڑتا ہے جو بگڑنا نہیں جانتے۔ ایمان علی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اس کی غلطی میں تو برابر کی شریک ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو کوئی اس کی انگلی نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، جب تک میں نہیں چاہتی تھی وہ میری انگلی بھی نہیں پکڑ سکا، مگر عورت کو سمجھانے کے لیے مردوں کے پاس جہاں دولت ہوتی ہے وہاں دین و ایمان کا سہارا بھی ہوتا ہے۔ چودھری نے مجھے سمجھایا کہ جب ایک شخص کنیزوں، لونڈیوں اور باندیوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی پاؤں کی ایڑی سے سر کی چوٹی تک کا اس کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان دھرم سے یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ درست ہے، تو پھر جو درست ہے میں اس سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ تو بڑا عالم ہے، تو ایمان سے بتا، کیا ایک لونڈی کو اپنے آقا کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ اس نے ایسا سوال کیا تھا کہ ایمان سوچتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بے شک لونڈی اپنے آقا کے حکم کی پابند ہوتی ہے، مگر یہ غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت کا دور نہیں ہے۔ تو لاوارث نہیں ہے، بازار میں بیچی نہیں گئی اور نہ ہی وہ تجھے خرید کر لایا ہے۔ اگر تو اس کی ملکیت رہ چکی ہے تو اسلام میں کسی آقا کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنا گناہ کسی دوسرے کے ساتھ تھوپ دے۔ اس آقا پر لازم ہے کہ جو بیج بویا ہے اس کی فصل کاٹنے تک اپنی لونڈی کو اپنی امان میں رکھے، یہ نہیں کہ اسے مصیبت سمجھ کر اسے دوسرے کے کاندھوں پر ڈال دے اور اس طرح خود کو نیک نام بنا کر رکھے۔ بے شک تو بے قصور ہے، بہکائی گئی ہے، وہ بہکانے کا مجرم ہے۔ میں سے بات کروں گا کہ وہ دین اور ایمان کی روح سے اسے مجبور کروں گا کہ بچے کی پیدائش تک وہ تجھے اپنی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھے۔ وہ یکایک بستر سے اٹھ کر بولی، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، میں تیری بیوی بن چکی ہوں، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارا نکاح جائز نہیں ہے؟ وہ اس سوال سے الجھن میں پڑ گیا، خاموش بیٹھے بیٹھے دماغ کی لائبریری میں تمام حدیثوں کو کھنگالنے لگا اور یہ اعتراف کرنے لگا کہ سکینہ سے اس کا نکاح جائز ہے۔ جب کوئی لونڈی حاملہ ہو کر کسی کے نکاح میں آئے تو وہ نکاح جائز تو ہوتا ہے، لیکن شوہر اس وقت تک اس لونڈی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائے۔ یعنی سکینہ کتنا ہی ناقابل برداشت بوجھ ہو، وہ اسی کے پاس رہے گی کیونکہ نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اس کا مجازی خدا ہے اور مجازی خدا کے آگے ایک لونڈی کے آقا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ جو بوجھ لے کر آئی ہے اس بوجھ کا اٹھانا چودھری پر لازم ہے۔ اس نے کہا، بے شک تو میری شریک حیات ہے، اب تیری عزت و آبرو اور تیرے جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن وہ جو بچہ آنے والا ہے میں اس کا ذمہ دار اور حقدار نہیں ہوں۔ چودھری کو اس کی پرورش کرنی ہوگی۔ نہیں، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ جس کے لیے عورت لہو لہان ہوتی ہے اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ میرے جگر کا ٹکڑا پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایمان والا ہے، 1000 بار اپنی گردن کٹا کر بھی خدا کو پکارتا رہے گا۔ میں عورت ہوں، اب اس کی قربان گاہ پر ایک بار اپنی گردن کٹا کر ساری زندگی اپنے بچے کو پکاروں گی۔ وہ تیرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس نے سکینہ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ تیرا ایمان ہو سکتا ہے، مگر میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ وہ بچہ کبھی میرے نام سے نہیں پہچانا جائے گا۔ کسی کے بھی نام منسوب ہو، بچہ تو میرا ہی ہوگا۔ ابھی تو نے کہا ہے کہ مجاز خدا
عورت کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے تو پھر میں ممتا کی جو دولت لے کر آئی ہوں تو اس کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ یہاں پہنچ کر تیرا ایمان کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ تو نے تو ایمان عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ ایمان علی کا سر جھک گیا۔ عمل اور آزمائش کی گھڑی تھی، بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ اندر ہی اندر پوری طرح کانپ گیا تھا۔ کانپتے کانپتے اچانک وہ جوش اور جذبے کے تحت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایمان والا فرض ہے کہ وہ کسی بھی بے ایمان کا محاسبہ کرے۔ وہ چودھری کا محاسبہ کرنے کے لیے وہاں سے پلٹ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے حجرے سے باہر چلا گیا۔ سکینہ اسے آواز ہی دیتی رہی مگر وہ اس کی آواز سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ سارے پنڈ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ مکانوں کے باہر چارپائیوں پر لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اتنی اونچی حویلی کے سامنے اتنے چھوٹے آدمی کو دیکھ کر ایک خارش زدہ کتا بھونکنے لگا۔ اب تک کتنے ہی خارش زدہ بے ایمانیاں اس پر بھونکتی آ رہی تھیں۔ وہ بھونکنے والوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا ایمان کے راستے پر چلتے چلتے ایک بے ایمان کے دروازے پر آ گیا۔ دروازے کو پیٹنے لگا۔ وہ بری طرح آواز بھاگتا ہو گیا تھا۔ وحشت اور جنون میں بھول گیا تھا کہ وہ گوشت پوست کے ایک کمزور ہاتھ سے دولت کے فولادی دروازے کو پیٹ رہا ہے۔ ایک ملازم نے جھلاتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ کون گدھا دروازے کو اس وقت پیٹ رہا ہے؟ مولوی کو دیکھتے ہی ملازم ایک دم سے گھبرا گیا، پھر جلدی سے ہاتھ جوڑ کر بولا، معاف کیجیے گا مولوی صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں، مگر آپ اس طرح دروازہ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ چودھری صاحب کی آنکھ کھل گئی ہے، وہ ہم پر غصہ دکھا رہے ہیں۔ تم چودھری سے جا کر کہو کہ میں اچھی طرح اس کی آنکھ کھولنے آیا ہوں، جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ ملازم وہاں سے چلا گیا۔ ایمان علی باہر کھڑا رہا۔ چودھری وہاں آیا تو اسے دیکھ کر حیرانی کا اظہار کرنے لگا۔ ارے مولوی صاحب آپ ہیں، آئیے اندر تشریف لائیے۔ نہیں، میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ہمیشہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شیطان کے دروازے سے دور رکھے۔ چودھری کے تیور بدل گئے۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، تم شیطان کس کو کہہ رہے ہو؟ تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کیا تم ایمان والوں کے ساتھ لین دین میں دیانتداری سے کام لیتے ہو؟ کیا تم ایک کھوٹا سکہ چمکا کر دھوکے سے اسے دوسرے کے حوالے نہیں کرتے ہو؟ چودھری سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں کسی دیوانے کے ساتھ اپنی حویلی کے اندر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں حویلی سے دور جانے لگے۔ کچے سے ویران راستے پر ان کے پیچھے خارش زدہ کتا دم ہلاتا ہوا چل رہا تھا۔ چودھری نے کہا، یہ کتا ہے، میں اسے ٹھوکریں مارتا ہوں، اس کے باوجود یہ میرے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے۔ ایمان علی نے غصے سے کپکپاتے ہوئے کہا، میں انسان ہوں مگر تم نہیں، تم اپنا جھوٹا کھانا کتے کو دیتے ہو اور جھوٹی عورت میرے حوالے کرتے ہو، کیا یہ شرافت ہے؟ چودھری نے ڈھٹائی سے کہا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مجھے نادم ہونا پڑے۔ سکینہ کا باپ برسوں سے میری ملازمت کرتے آئے ہیں۔ یہ غلامی، یہ خدمت گزاری سکینہ کو ورثے میں ملی ہے۔ میں اس کے پورے خاندان کی کفالت کرتا ہوں، انہیں روٹی کپڑا دیتا ہوں اور ان کے رہنے کے لیے مکان دیتا ہوں۔ کیا ایک آقا اپنی لونڈی کا ہر طرح سے حقدار نہیں ہوتا؟ تم اس مسئلے کی گہرائی کو کیوں نہیں سمجھتے کہ لونڈی کسی وجہ سے آقا کے لیے حلال قرار دی گئی تھی، اس لیے کہ وہ بازار میں بیچی جاتی تھی۔ 10 ہاتھوں میں جانے کے بجائے اسے ایک آقا کے پاس محدود کر کے اس کی ملکیت بنا دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں آقا لونڈی کا ہر طرح سے حقدار ہوتا ہے، مگر سکینہ تو بازار میں بیچی نہیں گئی تھی۔ تم سکینہ کے حالات سے واقف نہیں ہو۔ اس کا ایک بھائی آوارہ اور بد چلن ہے، لاہور کی ہیرا منڈی میں رہتا ہے۔ ایک بار یہاں آ کر سکینہ کو اپنے ساتھ زبردستی وہاں لے جانا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے مار بھگایا اور سکینہ کو بازار میں فروخت ہونے سے بچانے کی خاطر میں نے اسے کنیز کے طور پر رکھ لیا۔ اب بتاؤ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ایمان علی اس بات پر چکرا سا گیا۔ اس دقیق مسئلے کو سمجھاتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ لونڈیاں آج بھی بازاروں میں بیچی جاتی ہیں، آج بھی عورت کو خریدنے اور استعمال کرنے کا دستور ہے۔ ایمان علی نے سوچا کہ وہ کس لیے محاسبہ کرنے آیا ہے۔ ایمان علی نے سوچا
کہ وہ کون سی بات ہے کہ جس نے اسے بے حد دکھ پہنچایا ہے اور اندر سے اس کے سارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تب اسے پتہ چلا کہ انسان احمق بننے کے بعد جھنجھلاتا ہے اور احمق بنانے والے پر غصہ کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہاری بے ایمانی کی شکایت کرنے آیا ہوں۔ تم نے سکینہ کو دھوکے سے میری دلہن کیوں بنایا؟ نکاح سے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ چودھری نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، کسی حد تک میں اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے نکاح سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں تمہاری طرح دیندار تو نہیں ہوں، دنیا دار بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کسی چیز میں کھوٹ پیدا ہو جائے تو انسان اسے فراغ دلی سے قبول نہیں کرتا۔ اگر اس کھوٹ کا علم تمہیں ہو جاتا تو تم بھی ایک غریب لڑکی کا سہارا نہ بنتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سکینہ سے بہت زیادہ ہمدردی تھی اور میں اس کے لیے تمہارا جیسا ایک سہارا پیدا کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، ہم اس دنیا میں رہ کر صرف اپنے مفاد کو اور اپنی عزت کو دیکھتے ہیں۔ میں زمیندار ہوں، زمین فصل پکاتی ہے تو میں اسے کبھی نہیں بیچتا۔ عورت فصل پکائے تو میں اسے کھوٹے سکے کے عوض بھی بیچ دیتا ہوں۔ میں نے تم سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ تمہارے جیسے مولوی کو جو 3 وقت کی روٹیوں کے سوا زندگی کی دوسری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھتا تھا، اسے سکینہ جیسی خوبصورت لڑکی مفت میں مل گئی ہے۔ میں اب بھی چاہوں تو اسے طلاق دلا کر اور اسے تم سے چھین کر اپنے کسی دوسرے ملازم کو دے سکتا ہوں۔ ایمان علی غصے سے مٹھیاں بھیج بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب سکینہ گھونگھٹ میں چھپی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے اسے پا کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے اپنی سب سے عزیز چیز انعام کے طور پر دیتا ہے۔ وہ اپنی کہی ہوئی بات پر خود حیران و پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا سکینہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے۔ اس کا عقیدہ کہتا تھا کہ اللہ چاہے تو دیتا ہے اور اللہ چاہے تو چھین لیتا ہے، مگر چودھری اس بات کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ اس دنیا میں اسے جو بھوک ملی وہ انسانوں کی دی ہوئی تھی۔ یہ انسان ہی ہے جو پاپا بلیک شیپ کی انگریزی تعلیم دینے کی 100 روپے فیس دیتا ہے اور کلام پاک کے 1.25 روپیہ دیتا ہے۔ ایمان کا یہ ریٹ خدا نے مقرر نہیں کیا۔ ایمان والوں کو بھوکا رکھنے کی سازش انسان ہی کرتا ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ چودھری کچھ دیر تک اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے کہا، مولوی صاحب، خاموش کیوں ہو؟ اگر تمہیں میرا دیا ہوا انعام پسند نہیں آیا تو میں اسے واپس بھی لے سکتا ہوں اور اس خوبصورت سے انعام کو کسی دوسرے ملازم کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، مگر اچھی طرح سوچ لو، اس میں مجھ سے زیادہ تمہاری بدنامی ہوگی۔ میں تمہیں اتنا موقع نہیں دوں گا کہ تم مجھے بدنام کر سکو۔ یہاں چاروں طرف میری زمینیں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں کے کسان میرے محتاج ہیں، اس پنڈ میں میری حکومت ہے۔ تم میرے منہ لگو گے تو منہ کی کھاؤ گے اور یہاں سے بدنام ہو کر جاؤ گے کہ تم مولوی تھے، مولوی رہے، کسی عورت کے قابل نہ بن سکے۔ کیا تم اپنے سے پہلے والے مولوی کا حشر بھول گئے؟ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور ایمان علی اس کی بات کے وزن کو سمجھتا جا رہا تھا۔ وہ سچ مچ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ انسان اپنے جیسے کسی انسان کو کچھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے یا کوئی فریب چھپا ہوتا ہے۔ تم مفاد پرست ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو صرف اپنے فائدے اور اپنی عزت کے لیے کرتے ہو۔ وہ مسجد بھی تم نے کسی لالچ یا کسی غرض کے تحت تعمیر کرائی تھی اور اس مسجد میں آنے والے کسی بھی پیش امام کو تم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو۔ میں سوچتا ہوں ایسی مسجد میں نماز پڑھانا اور پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ چودھری زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، مولوی صاحب، تم نادان ہو۔ مسجد کس نے بنوائی، کیوں بنائی، یہ سوچ کر کیا کرو گے؟ اسے بنانے والے کی نیت پر چھوڑ دو۔ تم یہ دیکھو کہ وہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے یا نہیں، لوگوں کو سجدہ کرنے کی ایک جگہ مل گئی ہے یا نہیں۔ تمہارا کام نماز پڑھانا ہے، تم اپنا کام کرو۔ دوسرا کیا کرتا ہے، دوسرا کس حد تک ایمان والا ہے
اور کس حد تک بے ایمان؟ تم دوسروں کے متعلق کیوں سوچتے ہو؟ صرف اپنے ایمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب صحیح معنوں میں زندگی کا بوجھ اٹھاؤ گے، 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوگے، ایک کنبے کی پرورش کرو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمان کو سلامت رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تمہیں ابھی صرف ایک بیوی ملی ہے تو تم اس مسجد کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اور اس بیوی سے بھی کترانا چاہتے ہو۔ راستے میں کوئی ٹھکرایا ہوا انسان تمہیں نظر آ بھی گیا تو کیا تم اسے اور زیادہ ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاؤ گے یا اسے اٹھا کر سہارا دو گے؟ اگر سہارا دینا ایمان ہے تو پھر تمہیں سکینہ کو اٹھا لینا چاہیے۔ اگر اس ایمانی آزمائش سے گزر گئے تو پھر راتوں رات یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ۔ سکینہ کو چھوڑ دو اور صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ ایمان علی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر وہاں سے جانے لگا۔ وہ کہاں جائے گا اور کیا کرے گا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ چودھری نے ایک برا انسان ہونے کے باوجود یہ اچھی بات کہی تھی کہ مسجد آخر مسجد ہے اور عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ نہ دیکھا جائے کہ اسے بے ایمان نے بنایا ہے، یہ دیکھا جائے کہ اسے ایمان کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایمان علی کا اختلاف چودھری سے ہونا چاہیے، مسجد سے نہیں، مگر اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ چودھری کی بے ایمانیوں اور مکاریوں کو دیکھ کر وہ اندر ہی اندر اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ جب بھی نماز کے اوقات میں سجدے میں سر جھکائے گا تو چودھری کے فریب کی پوری داستان سجدے میں اس کے سر میں گھومتی رہے گی۔ وہ بظاہر سجدہ کرے گا اور باطن میں اپنے احمق بننے پر اور چودھری کے احمق بنانے پر کرتا رہے گا۔ نہیں، وہ ایسی جگہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گا، کہاں جائے گا۔ حالانکہ اس کے قدم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ بعض اوقات انسان ارادے سے نہیں چلتا، غیر ارادی طور پر اس کے قدم اسے منزل مقصود تک لے جاتے ہیں۔ اس کے قدم حجرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کیا یہی منزل مقصود تھی؟ اس نے تو یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، پھر کون سا جذبہ اسے یہاں تک کھینچ لایا؟ یہاں کون سی ایسی ہستی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی؟ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو التجا آمیز پکار تھی وہ اب تک اس کے ذہن کے کسی گوشے میں چھپی ہوئی تھی جو اسے کشاں کشاں واپس لے آئی ہے۔ دروازے پر آہٹ سن کر سکینہ نے سر اٹھایا تو اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھی۔ آہ! کیا اسے دیکھ کر کسی لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ کسی کا چہرہ انتظار کی طوالت کے بعد اسے دیکھ کر گلاب کی طرح کھل سکتا ہے؟ ہاں، یہ جذبے، یہ خوشیاں اسے مل رہی ہیں۔ وہ جو اس کے سامنے تھی وہ سر سے پاؤں تک اس کی تھی، اس کے لیے مسکرا رہی تھی اور اس کے انتظار میں اپنی بیماری سے زرد ہونے کے باوجود جاگ رہی تھی۔ اب اس لڑکی کے دماغ میں جتنی سوچیں تھیں، جتنے جذبے تھے، جتنی آرزوئیں تھیں، جتنی مسرتیں تھیں، وہ سب ایک ایمان کے لیے تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دم سے اسے اتنی ساری جائیداد مل جائے گی اور یہ جائیداد ایک لڑکی کے وجود میں چھپ کر آئے گی۔ وہ پھر ایک دم سے تھکا کر فرش پر اکڑو بیٹھ گیا۔ آہ! یہ میرے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے خوشیاں بھی دی گئی ہیں تو ایسی جنہیں میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ میری ہے مگر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنا نہیں سکتا جب تک کہ یہ پرائے بچے کی ماں نہ بن جائے۔ مجھے کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ 9 مہینے، 10 مہینے، 1 سال؟ میں کیسی سزا کاٹوں گا؟ کنویں کے پاس بیٹھا رہوں گا؟ یہ میرے ساتھ کیسا مذاق ہو رہا ہے؟ جب اس نے پیاس کے متعلق سوچا تو اسے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار دلہن کے قریب جانا چاہتا تھا تو اس وقت اسے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، مگر حجرے میں پانی نہیں تھا، صرف دودھ کا ایک گلاس تھا جس میں تھوڑا سا دودھ سکینہ نے پیا تھا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ سن کر سکینہ چارپائی سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور دودھ کا گلاس اٹھاتی ہوئی بولی، یہاں پانی نہیں ہے، پتہ نہیں تو کہاں چلا گیا تھا؟
اب تھک ہار کر آ رہا ہے۔ میں تجھے بلاتی رہی مگر تو نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ لے دودھ پی لے۔ ایمان علی نے ہاتھ اٹھا کر دودھ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ دودھ نہیں پیوں گا، یہ ایک بے ایمان آدمی کے گھر سے آیا ہے۔ سکینہ نے اس کے قریب اکڑوں بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ تو بہت ایمان والا ہے، مگر تو اس دنیا میں لوگوں کی دی ہوئی کس کس چیز کو ٹھکرائے گا؟ یہاں جو بھی چیز تیرے سامنے آئے گی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بے ایمانی چھپی ہوگی۔ یہ زمین جہاں تو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اسی بے ایمان آدمی کی ہے، یہ مسجد بھی اس کی ہے، یہ پنڈ بھی اسی کا ہے، یہاں کی زمینوں میں اگنے والا اناج بھی اسی کا ہے، یہاں کے کنووں سے نکلنے والا پانی بھی اسی کا ہے۔ تو کتنی چیزوں سے انکار کرے گا؟ ایمان علی نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر کہا، تو ٹھیک کہتی ہے، میں بھی یہی سوچتا آ رہا ہوں کہ میں یہاں زمین کے جس حصے پر قدم رکھوں گا مجھے وہ بے ایمان آدمی یاد آتا رہے گا اور میں کڑتا رہوں گا، اس لیے اب میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ تو کہاں جائے گا؟ اور کہیں جائے گا تو اکیلے جانے کی بات کیوں کرتا ہے؟ میں تو تیری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہوں، سائے کی طرح تیرے ساتھ رہنے آئی ہوں، تو جو فیصلہ کرے گا میں اسے انکار نہیں کروں گی۔ تو ساری زندگی دھوپ میں چلنے کے لیے کہے گا تو میں تیرے ساتھ چلتی رہوں گی۔ بول کہاں جانا چاہتا ہے؟ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تو جہاں بھی جائے گا تجھے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا چودھری ملتا جائے گا۔ تیری عمر مجھ سے زیادہ ہے مگر میری غلامی کا تجربہ تجھ سے زیادہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ غریبوں اور ایمان والوں کی کمزوری سے یہ دنیا والے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سکینہ کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی عمر بمشکل 20 برس ہوگی اور اس عمر میں وہ پکی ہوئی عمر کے تجربے بیان کر رہی تھی۔ اس کے برعکس ایمان علی زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا شاہپور تک آیا تھا اور تمام تجربوں کو بھلاتا آیا تھا۔ وہ سیدھا سادہ سا انسان اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے کا عادی تھا، کیونکہ رسول خدا بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو سر جھکا کر سوچنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے، مگر اس اندھیر نگری میں اسے کوئی دشمن سر جھکا کر سوچتا ہوا اور نادم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ آج تک کسی دشمن نے بھی ندامت سے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب تم راستے پر ہو۔ وہ یہی کہتے رہے کہ جو زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا احمق انسان ہے۔ اس دور میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ایمانداری اور تھوڑی تھوڑی بے ایمانی دونوں ہی ہونی چاہیے، یعنی مسجد کی چھوٹی سی دنیا میں حسب حیثیت تھوڑا تھوڑا مکر و فریب ضرور ہو، ایک کے منہ سے سونے کا نوالا چھیننے کے لیے اور دوسرے کے منہ میں جھوٹا لقمہ ٹھوسنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں خود کو اونچی سطح پر زندہ رکھنے کے لیے دوسروں کو اپنی سطح سے نیچے گرانا پڑتا ہے۔ انسانوں کے درمیان یہ عمل ایک مدت سے جاری ہے اور جانے کتنی مدت تک جاری رہے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ایمان علی نے کہا، تو ٹھیک کہتی ہے، میں بھی اب تک جہاں جہاں گیا وہاں سجدے کرنے والے ایمان کو ایمان کی طرح پرتنے والا کوئی نہ ملا، مگر اس شاہپور کی مسجد سے آگے بھی بہت بڑی دنیا ہے اور بہت سی مسجدیں ہیں، آگے جا کر کہیں تو شریف اور ایماندار لوگ ملیں گے، ہم آگے جائیں گے، جہاں ایمان کو سمجھنے والے ملیں گے وہاں ٹھہر جائیں گے، مگر تو میرے ساتھ کیسے چلے گی؟ یہاں تیرے بوڑھے ماں باپ بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، شادی کے بعد عورت اپنے گھر کی ہو جاتی ہے اور میکے والوں کو چھوڑ کر صرف اپنے مجازی خدا کے پیچھے چلتی ہے۔ یوں بھی میرے بوڑھے ماں باپ کو 3 وقت کی روٹیاں ملتی رہیں گی۔ چودھری میں بہت سی برائیاں ہیں مگر بہت سی اچھائیاں بھی ہیں۔ اس کے جو ملازم بوڑھے یا بیمار ہو جاتے ہیں اور کام کے قابل نہیں رہتے وہ ان کے گھر 3 وقت کی روٹی بھجوا دیتا ہے۔ یہ تو ایمان علی نے بھی دیکھا تھا کہ چودھری ایک ہاتھ سے برائی کرتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے نیکی کرتا تھا۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو خدا سے ڈرتے بھی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پھر اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے نیکی بھی کرتے ہیں، کسی کے مصیبت میں کام آ جاتے ہیں، کسی کے بڑھاپے میں روزی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جو کچھ
زیادہ دولت مند ہوں تو حج کرنے چلے جاتے ہیں تاکہ گناہ دھل جائیں۔ گناہ وہ ضرور کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی ضرور کرتے ہیں، کسی کو لوٹتے کھسوٹتے ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ نیکی بھی کرتے جاتے ہیں۔ بس چودھری ایسا ہی تھا، پنڈ والوں کے برے وقت میں کام آتا رہتا ہے۔ سکینہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ کو 3 وقت کی روٹیاں ضرور ملتی رہیں گی، لیکن سکینہ کے لیے روٹیوں کا انتظام اب اسے کرنا تھا، اور وہ یہ حماقت کر رہا تھا کہ ایک عورت کا بوجھ لاد کر روٹی حاصل کرنے کی جگہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس نے کل کی فکر کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب وہ سکینہ کے لیے سوچ رہا تھا کہ کل وہ اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا۔ سوچنے سے تو روٹی نہیں مل جاتی۔ وہ پھر سکینہ کا منہ تکنے لگا۔ گلابی گلابی سا مکھڑا عین نگاہوں کے سامنے تھا۔ ایک پوری عورت اس کے حصے میں آئی تھی، اس کی جائیداد بن گئی تھی۔ وہ جس طرح چاہتا اس عورت کو رکھ سکتا تھا، مگر بھوکا تو نہیں رکھ سکتا تھا اور اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی حسین عورت کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر شرعی طور پر نکاح ہو چکا تھا، وہ دل اور دماغ میں بھی سما گئی تھی۔ ہر طرح سے اسے سکینہ کے آنچل سے بندھا رہنا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کس طرح آزمائشی زندگی گزارے گا، کب تک پاس رہ کر بھی دور دور رہے گا۔ حجرے کی تنہائی سے رہ کر صرف ایک جوان عورت کے بارے میں بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سکینہ نے پوچھا، ہم اس وقت کہاں جائیں گے؟ راستے کا علم تو ہونا چاہیے۔ بس کہیں بھی جائیں گے، مگر یہاں نہیں رہیں گے۔ کسی دوسرے پنڈ میں ہو سکتا ہے ہمیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گی، مگر تو ایک جوان عورت کو لے کر اندھیری رات میں سفر کرے گا تو کیا راستے میں چور بدماش نہیں ملیں گے؟ تو ہمیشہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ تجھے اتنی رات کو بھی تیرے ہی جیسے ایماندار لوگ راستہ دینے کے لیے کھڑے رہیں گے، تیری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مجھے تجھ سے چھین کر نہیں لے جائیں گے؟ تو یہ سب سوچتا کیوں نہیں ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ ایمان علی سر تھام کر سوچنے لگا۔ پہلے وہ بڑی بے فکری سے اندھیری راتوں میں سفر کرتا تھا۔ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے روٹی ہوتی تھی، نہ روٹی خریدنے کے لیے جیب میں پیسہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے چور ڈاکو راستے میں لوٹ سکیں، مگر اب ایک جوان عورت ایک للچاتے ہوئے خزانے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنے والی تھی اور اسے فکر اور پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب وہ آزاد نہیں تھا، اس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ بے پر کا پروانہ جو کبھی صرف شمع الہی کا طواف کرتا تھا، اب شمع حسن کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گیا۔ ایسے وقت پتہ چلتا ہے کہ مصلحت اندیشی کسے کہتے ہیں۔ وقت اور حالات کے مطابق انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی جوان بیوی کو لے کر رات کے اندھیرے میں نہیں نکل سکتا تھا، لہٰذا اسے ایک بے ایمان کی زمین پر رات گزارنی تھی۔ جب وہ ایک رات گزار سکتا تھا، چودھری کی مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھا سکتا تھا، تو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھا سکتا تھا۔ پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ کس بات کا جھگڑا رہ جاتا ہے؟ سوچا جائے تو جھگڑا کسی بات کا نہیں تھا اور بہت سی باتوں کا تھا، لیکن مسجد سے کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، مسجد بنانے والے سے تھا۔ اب حالات اسے سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ سکینہ کی حفاظت کی خاطر اسے یہاں ٹھہر جانا چاہیے اور اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مسجد کے معاملات اپنی جگہ ہیں اور انسانی جھگڑے اپنی جگہ، لہٰذا اسے اس مسجد میں نماز پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، سکینہ، میں اسی مسجد میں نماز پڑھاؤں گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سکینہ خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے ایمان علی کے ایمان میں ذرا سی لچک پیدا کر دی تھی اور پہلی بار اسے حالات سے سمجھوتا کرنا سکھا دیا تھا۔ خوشی سے اس نے دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، لے اسے پی لے، تجھے بہت پیاس لگ رہی تھی نا؟ اس نے سکینہ کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں اسے منہ نہیں لگاؤں گا، میں اسے اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، اور حرام اس لیے کہ چودھری کے گھر سے آیا ہے، میں چودھری کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ سکینہ نے حیرانی سے کہا،
تو پھر ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اس نے جواب دیا۔ کل صبح نماز کے بعد میں پنڈ والوں سے کہوں گا کہ وہ ایک مسجد کمیٹی بنائیں اور سب مسجد اور پیش امام کے مل کر اخراجات اٹھائیں۔ اس طرح سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے حسب حیثیت چندے کے طور پر چھوٹی بڑی رقمیں یا اناج دیں گے۔ اس طرح ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کے ساتھ چودھری کی آواز آئی، مولوی صاحب باہر آؤ، میں ابھی تمہارے لیے ایک مسجد کمیٹی بناتا ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی ایمان علی فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن سکینہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں چودھری کا لہجہ سمجھتی ہوں، اس کی آواز بتا رہی ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ تو اس وقت نہ جا، میں اس سے بات کر لیتی ہوں۔ ایمان علی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، خبردار، اب کبھی چودھری کے سامنے جانے کی بات نہ کرنا۔ تو میری بیوی ہے اور میرے سوا تو ہر مرد سے پردہ کرے گی۔ یہ ہم مردوں کا جھگڑا ہے، میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ تو حجرے سے باہر قدم نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر 5 ہٹے کٹے جوان ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، چودھری نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا یہ مسجد تیرے باپ کی ہے کہ تو مسجد کمیٹی بنائے گا؟ آج مسجد کمیٹی بنانے کی بات کر رہا ہے، کل کھیت کمیٹی بنانے کی کوشش کرے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا کہ سب مل کر کھیتوں کا بھی انتظام کریں۔ جس طرح ایک مولوی کے لیے ہر گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج آئے گا، اسی طرح اس پنڈ کے لیے اناج کی منصفانہ تقسیم ہوگی۔ تو جس طرح مسجد سے ایک آدمی کی اجارہ داری ختم کرنا چاہتا ہے، اسی طرح میری دولت، میری جائیداد اور میری کھیتوں پر سے بھی مجھ جیسے ایک آدمی کی اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بے حد خطرناک ہے، تو شیطان ہے اور مولوی کے روپ میں آیا ہے۔ میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے چپ چاپ چلا جا، ورنہ یہ جوان تیری لاش کو اٹھا کر یہاں سے دور کہیں پھینک دیں گے۔ ایمان علی نے بوکھلا کر کہا، چودھری یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک شریف آدمی کا گریبان پکڑنا کہاں تک مناسب ہے؟ میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی نہیں ہوں، سیدھی طرح باتیں کرو۔ میں خود یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن 2 باتوں نے فی الحال یہاں رہنے پر مجبور کیا تھا، ایک سکینہ کا اور دوسری بات یہ کہ مسجد کو ویران چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ میں حلال روٹی کھانے کے لیے یہاں مسجد کمیٹی بنانا چاہتا تھا جو تجھے پسند نہیں ہے۔ اس ناپسندیدگی کے بہانے تو کس گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے اور کس طرح خود کو آنے والی بدنامیوں سے بچانا چاہتا ہے، میں یہ اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا۔ یہاں سے چپ چاپ سکینہ کو لے کر چلا جاؤں گا۔ تو میرا گریبان چھوڑ دے، میں خود جا رہا ہوں۔ چودھری نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر حجرے میں آیا اور سکینہ سے بولا، فیصلہ ہو چکا ہے، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ کوئی سامان نہیں ہے، یہ کپڑا جو میں نے پہنا ہوا ہے بس یہی میرا اپنا ہے۔ تیرے پاس تیرا اپنا جو لباس ہے اسے پہن لے اور یہ دلہن کا سرخ جوڑا اتار دے، کیونکہ چودھری نے اپنے گناہ کو حجرے میں دفن کرنے کے لیے تیرے لیے یہ سرخ کفن سلوایا تھا۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتا، میں باہر جا رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے لباس بدل لے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر واپس آ گیا اور چودھری سے تھوڑی دیر کی اجازت چاہی تاکہ اس کی دلہن اپنا لباس بدل لے۔ چودھری نے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی، لیکن وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہیں کھڑا رہا جب تک کہ سکینہ اپنے پرانے لباس میں خود کو لپیٹ کر باہر نہیں آ گئی۔ ایمان علی نے اسے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ چودھری اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ ایمان علی نے فوراً ہی اپنی دلہن کا ہاتھ تھام لیا اور وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ رات کالی تھی اور وہ زندگی کے کالے سفر پر رواں تواں تھے۔ ان کے پیچھے دور اندھیرے میں شاہپور کی بستی گم ہو چکی تھی۔ ان کے آگے دور اندھیرے میں ان کی کوئی نامعلوم منزل چھپی ہوئی تھی۔ اس کی ہم سفر بے حد حسین تھی، لیکن اس کے حسن کی چاندنی آگے جانے والے راستے کو روشن نہیں کر سکتی تھی۔ ایمان علی کے
ایمان کا نور بھی اس راستے کی تاریکی کو دور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حسن کا چاند دل کے آسمان پر چمکتا ہے اور ایمان کی روشنی تہذیب کے راستوں کو اجاگر کرتی ہے۔ اس سے پہلے کالی تہذیب کے کالے راستوں پر خود کو گھسیٹتے رہنا پڑتا ہے۔ سکینہ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ پیچھے اس کا پنڈ نظر آ رہا تھا، مگر چشمے تصور میں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اور اپنے بوڑھے مکان کو دیکھ رہی تھی، جس مٹی میں وہ بچپن سے کھیلتی آ رہی تھی۔ اس مٹی کی مہک اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک سرد آب بھر کر رہ گئی۔ ایمان علی نے پوچھا، کیا واپس جانا چاہتی ہے؟ سکینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بس دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، کیا اس جگہ کو چھوڑتے وقت دکھ نہیں ہوتا؟ کیا عورت اپنے میکے سے رخصت ہوتے وقت روتی نہیں ہے؟ بس یہ میکا چھوڑنے کے آنسو ہیں، یہ صدمہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر تو پسند کرے تو میں تجھے اپنے ماموں کے یہاں لے جاؤں۔ یہاں سے 30 میل دور وہ کھٹیالہ میں رہتے ہیں۔ جب ہماری کوئی منزل نہیں ہے تو ہمیں وہاں چل کر 2-4 روز کے لیے پناہ لینی چاہیے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ایمان علی نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر وہ تیرے ماموں ہیں تو میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا، تجھے 2-4 دن کے لیے وہاں چھوڑ دوں گا اور اپنے لیے روزی کا ذریعہ تلاش کروں گا۔ تیرا ماموں 2-4 روز کے لیے تجھے بوجھ تو نہیں سمجھے گا؟ نہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ تو میرا خاوند ہے تو وہ تیری بڑی عزت کریں گے۔ وہ چلتے چلتے کنکھیوں سے ایمان علی کو دیکھنے لگی۔ خیر جوان لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک گبرو جوان کا سپنا دیکھا تھا۔ ایمان علی کسی حد تک اس کے خواب کی تعبیر تھا۔ اونچے اور لمبے قد، چوڑی ہڈی کا آدمی تھا۔ اگر آئے دن فاقے نہ کرتا، بدن پر گوشت ہوتا تو خوب بھاری بھرکم نظر آتا، مگر ایمانداری نے اسے سکھا دیا تھا کہ وہ لمبے بانس کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ اب اس کی ایمانداری سکینہ کو سکھا رہی تھی، سارے جذبات پر اوس پڑ رہی تھی۔ ابھی تک وہ اسی انتظار میں تھی کہ یہ ایمان علی اگر حسن کا تمنائی ہوگا تو ایک پروانے کی طرح آئے گا، اور اگر جوانی کی مٹھاس پکارے گی تو آس پاس مکھی کی طرح پھن پھنائے گا، مگر نہ وہ پروانے کی طرح آ رہا تھا اور نہ مکھی کی طرح پھن پھنا رہا تھا، بلکہ ایک بزدل مچھر کی طرح کانوں کے قریب گنگناتے ہوئے گزر رہا تھا کہ تو مجھ پر حرام ہے۔ سکینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شادی سے پہلے وہ کس طرح حلال کر دی گئی اور شادی کے بعد کس طرح حرام ہو گئی۔ یہ درست ہے کہ مکھیاں بیماری کا گھر ہوتی ہیں، مٹھائی پر بیٹھ جائیں تو مٹھائی کو ضائع کر دینا چاہیے، مگر مہنگائی کے اس دور میں مٹھائی پھینکی نہیں جاتی، صرف مکھیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے چودھری اس پر سے اڑ چکا تھا، پر ایمان علی کیوں اس مٹھائی سے پرہیز کر رہا تھا؟ یہی بات سکینہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ شرم و حیا کے باعث کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس مسئلے پر بحث نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ چل رہی تھی۔ چادر میں لپٹے رہنے کے باعث اسے پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا گزر جاتا تو اس کی جان میں جان آتی۔ اس نے پریشان ہو کر چادر کو سر سے ہٹا دیا اور کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس وقت اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ خاموشی سے چلنے والا اس کی زندگی کا ہمسفر زیر لب گنگناتے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے۔ کیا تو کچھ کہہ رہا ہے؟ ایمان علی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اسے گردن تک بے پردہ دیکھ کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا کہ کہیں کوئی اس کی دلہن کو بے پردہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ صرف اندھیرا دیکھ رہا تھا اور اندھیرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کچے ویران راستے پر کسی کے نظر آنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ اس نے مطمئن ہو کر جواب دیا، میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب میں تنہا ہوتا ہوں یا لمبے سفر پر نکلتا ہوں تو قرآن خوانی میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا لمبا سفر کیسے کٹ گیا۔ وہ یہ کہہ کر پھر پڑھنے لگا۔ کچھ اس طرح مصروف ہو گیا
کہ زبان پڑھتی جا رہی تھی اور دماغ سوچتا جا رہا تھا۔ ایمان علی بہت دیر سے اندر ہی اندر ایک جنگ میں مصروف تھا۔ وہ پوری توجہ سے پڑھنا چاہتا تھا مگر دماغ تک کے ساتھ چلنے والی کی طرف ہی لگا ہوا تھا، جو ایک نئی نویلی دلہن تھی جو تازہ تازہ کھلے ہوئے پھول کی طرح خوشبو لٹاتی جا رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ اس اندھیرے میں اور اس ویران راستے میں اس خوشبو کو لوٹنے والا لٹیرا آ جائے۔ کسی لوٹنے والے کا اتنا زیادہ ڈر نہیں تھا جتنا کہ وہ اپنے آپ سے ڈر رہا تھا اور اپنی سفر سے توجہ ہٹانے کے لیے اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان ہم کلام نہ ہو۔ مگر ایسی جگہ شیطان بھی نہیں بولتا جہاں عورت بولتی ہے۔ وہ بولنے لگی، مگر تو اس وقت تنہا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں، مجھ سے باتیں کرے گا تو کیا یہ راستہ نہیں کٹے گا؟ میں تیری بیوی ہوں، بھلا تو نہیں ہوں کہ پڑھ پڑھ کر پھونکتا جا رہا ہے۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جب شادی کر لی ہے، دنیا داری شروع کی ہے، تو اسے اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس سے باتیں کرنا چاہیے، اس کی دلجوئی کرنا چاہیے تاکہ اس بیچاری کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ لیکن وہ یہ سب کچھ سمجھتا تھا مگر اپنے آپ کو بہکنے اور بھٹکنے سے بچانے کے لیے اور اسے کترانے کے لیے اس وقت یاد الہی میں مصروف رہنا چاہتا تھا۔ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ انسان وقت کو مختلف جذبوں اور مختلف عقیدوں میں تقسیم کرنے کے بعد خدا سے بھی محبت کرتا ہے اور خدا کی بندی سے بھی، لہٰذا وہ خدا کی بندی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھکار کر کہا، اچھی بات ہے، ہم باتیں کریں گے مگر اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اچھا یہ بتا، کیا تجھے کچھ آیتیں یاد ہیں؟ سکینہ کی بوجھل سی آواز سنائی دی۔ بچپن میں یاد تھی، جوانی میں چودھری نے بھلا دی۔ میں تجھے پھر سے یاد کراؤں گا، چل پڑھ۔ سکینہ نے جھنجھلا کر کہا، جب مجھے پڑھانا ہی تھا تو مدرسے میں بلایا ہوتا، اپنے حجرے میں کیوں بلایا تھا؟ عورتوں کی یہ بہت بری عادت ہوتی ہے، اچھی باتیں سکھاؤ تو حجت کرنے لگتی ہیں۔ عورتوں کی نہیں، مولویوں کی بری عادت ہوتی ہے، ہمیشہ بے وقت نصیحت کرتے ہیں۔ دیکھو اتنی دیر میں چاند نکل آیا ہے اور چاندنی میں یہ ساری دنیا آہستہ آہستہ یوں اجاگر ہو رہی ہے جیسے خالق کائنات ابھی ابھی ہم دونوں کے لیے اس دنیا کی تخلیق کر رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ہم دونوں کے لیے نہیں بنایا؟ کیا یہاں سے وہاں تک تجھے کوئی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایمان علی نے آسمان کے کنارے چاند کو دیکھا، پھر اپنے کنارے سکینہ کا چہرہ دیکھا۔ وہاں سے یہاں تک کائنات کا حسن ایک نہ ٹوٹنے والے سلسلے کی طرح پھیلا ہوا تھا اور ایک حسن کو دوسرے حسن سے مربوط کر رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ عبادت بھی کرے اور کائنات کے ذرے ذرے کے حسن کو بھی سمجھے اور اسے اپنے طور پر برتے۔ اگر نہیں برتے گا تو تخلیق کائنات کے مقاصد سے انکار کرے گا۔ وہ چلتے چلتے راستے کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اچانک ہی ساری فضا گنگنانے لگی۔ دور سے کوئی راہگیر گاتا ہوا آ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی نغمے کے درد کو ٹھیس پہنچی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سوچا پتہ نہیں دو انسان کون ہیں۔ دو انسانوں نے سوچا پتہ نہیں وہ آنے والا کون ہے، انسان ہے یا شیطان۔ آنے والے نے بھی سوچا کہ دونوں بے ضرر راہگیر ہیں یا لٹیرے ہیں۔ جنگل میں انسان جانور سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا جتنا کہ تہذیب کے جنگل میں انسان سے ڈرتا ہے۔ آنے والے نے مولوی ایمان علی سے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں مولوی نے پوچھا، اور تم کون ہو؟ میں جمان والا کے چودھری دین محمد کا چھوٹا بھائی ہوں۔ راستے میں بس خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں کچے راستے پر آ گیا ہوں۔ میرے تھرماس میں برف کا ٹھنڈا پانی ہے، اٹیچی میں 4 جوڑے کپڑے، شیونگ کا سامان اور 2000 روپے ہیں۔ تم مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، یہ 2000 روپے لے لو اور مجھے یہاں سے گزر جانے دو۔ ایمان علی پتھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ہم لٹیرے نہیں ہیں، خود کہیں سے لٹ کر آئے ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے
اس لیے تمہاری دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مگر میں پیاسا ہوں، کیا تھوڑا سا پانی پلاؤ گے؟ وہ بھی مطمئن ہو کر قریب آ گیا اور تھرماس کے پیالے میں پانی نکالنے لگا۔ ایمان علی نے اس کے ہاتھ سے پانی لیتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ امام دین، میں لاہور سے آ رہا ہوں اور اب جمال پالہ میں اپنے بھائی سے اپنے حصے کی جائیداد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایمان علی، میں اسی جگہ کی تلاش میں سفر کر رہا ہوں جہاں ایمان کو سمجھنے والے مل جائیں۔ میں حافظ قرآن ہوں، کہیں عزت کی روٹی ملے گی تو میں لوگوں کو کلام پاک کی تعلیم دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پانی پینے لگا۔ سکینہ نے خود کو چادر میں چھپاتے ہوئے آہستگی سے کہا، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے۔ اسی وقت ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا اور اس کی چادر کو سر سے اڑا کر شانوں تک پہنچا دیا۔ امام دین کی نظریں اس پردے والی کے چہرے پر پہنچ کر جم گئیں۔ ایمان علی کو پانی پیتے پیتے ٹھسکا لگا تھا۔ اس نے گھور کر سکینہ کو دیکھا۔ اس نے جلدی سے چادر کو سر پر لا کر گھونگھٹ کی طرح چہرے پر کھینچ لیا، لیکن اتنی سی دیر میں امام دین کی نگاہوں کے سامنے بجلی سی کوند گئی تھی۔ ایک لمحے کا نظارہ ہزار جلووں پر بھاری ہوتا ہے اور 7 پردوں میں چھپنے کے باوجود چشم تصور کو پکارتا رہتا ہے۔ ایمان علی مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنی جائیداد کو اچھی طرح چھپا دیا ہے۔ اس نے تھرماس کے پیالے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور دو، تمہارے لیے پانی کم تو نہیں ہوگا؟ نہیں، مجھے آگے جا کر اور پانی مل جائے گا۔ اس نے دوسری بار پیالے کو بھر دیا۔ ایمان علی نے وہ پیالہ سکینہ کی طرف بڑھا دیا۔ سکینہ پیالے کو لے کر دوسری طرف گھوم گئی اور گھونگھٹ کے اندر برف کی ٹھنڈک کو چلتے ہوئے سینے میں اتارنے لگی۔ امام دین نے کہا، تم میرے ساتھ چلو جمال پالہ، وہاں میں تمہیں روزی روٹی سے لگا دوں گا۔ تم وہاں پنڈ کے لوگوں کو دینی تعلیم دیا کرنا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے لیے دوسرے بندے کے ذریعے رزق کا سامان کرتا ہے۔ تم آگے بڑھو، میں وہاں ضرور آؤں گا۔ سکینہ نے ہاتھ بڑھا کر خالی پیالہ واپس کر دیا۔ امام دین نے اس کے حنائی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ہماری منزل ایک ہو گئی ہے تو پھر ہم آگے پیچھے کیوں چلیں؟ ساتھ چلیں گے۔ ایمان علی نے اپنی دلہن کو دیکھا اور بھیج کے جاتے ہوئے بولا، میرے ساتھ میری گھر والی ہے اور یہ بہت تھک گئی ہے، ابھی ہم یہاں سستائیں گے، تم اپنا راستہ کھوٹا نہ کرو، آگے بڑھ جاؤ، ہم تمہارے پیچھے وہاں پہنچ جائیں گے۔ امام دین نے تھرماس کو بند کرتے ہوئے کہا، سفر میں 1 سے 2 ہوں تو راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، راستہ بھی آسانی سے کٹ جاتا ہے، ویسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی اٹیچی اٹھائی اور وہاں سے آگے بڑھنے لگا۔ ایمان علی نے ہاتھ کے اشارے سے سکینہ کو سمجھایا کہ وہ پتھر پر بیٹھ کر ذرا آرام کرے۔ وہ حکم کی بندی بیٹھ گئی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے جانے والے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ جانے والا تھوڑی دور جا کر رک گیا اور پھر پلٹ کر کفن میں لپٹی ہوئی عورت کو دیکھنے لگا۔ ایک سردہ بھری اور پھر واپس اپنی راہ پر چلتے ہوئے اونچی آواز میں گانے لگا، تو جنگل کا پھول ہے، تجھے کھلتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ تو رنگ ہے، خوشبو، جنگل کے جانور تیری خوشبو پہچانے بغیر، تجھے دیکھے بغیر سر جھکا کر اپنے چارے کے گھاس کو سونگھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اے جنگل کے پھول، میرے پاس حسن نظر ہے، میرے سینے میں ایک عاشق کا دل ہے اور میرے منہ میں ایک شاعر کی زبان ہے۔ میں تیرے حسن کو شعروں کے ترنم سے سنوارتا ہوں۔ میں تیری تمنا کر سکتا ہوں مگر تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ ایمان علی کو ایسا لگا جیسے وہ اسے گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، شاعر حسن کو بے نقاب کرتے ہیں اور الفاظ کی بازیگری سے پڑھنے والوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، ان شاعروں کی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ وہ اپنے طور پر درست کہہ رہا تھا، مگر حسن اپنی مکمل شخصیت کو پہچاننے کے لیے شاعر کی زبان کا محتاج ہوتا ہے۔ سکینہ کو وہ گیت بہت اچھا لگا تھا، مگر وہ گیت اب سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دور جاتے جاتے فاصلے کی کھڈ میں گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ بہت دیر بعد جب گھونگھٹ کی کال کھوٹی میں اس کا دم گھٹنے لگا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے گرمی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اتنی بڑی دنیا میں اکیلی بیٹھی ہوں۔
تو بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہہ کر اس نے سر پر سے چادر ہٹا دی۔ ایمان علی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ اسے دیکھنے والا چلا گیا تھا اور اب اسے دیکھنے کا حق صرف ایک مجازی خدا کا تھا۔ اگر مرد کی بس میں ہوتا تو دنیا کی ہر خوبصورت چیز کو وہ صرف اپنی جاگیر بنا لیتا۔ ایمان علی جاگیرداری کے خلاف تھا۔ اسے زندگی میں جو کچھ ملا اس میں دوسروں کو برابر شریک بنایا، سب کے ساتھ مل کر دینی تعلیم حاصل کی، سب کے ساتھ مل کر عبادت کی، حتیٰ کہ روٹی جیسی چیز جس کے لیے انسان کتوں کی طرح لڑتا ہے، اس روٹی میں بھی وہ دوسروں کو شریک کرتا رہا۔ مگر یہ کمبخت عورت ایسی چیز ہوتی ہے کہ تقسیم نہیں ہوتی۔ سکینہ نے پتھر پر سے اٹھتے ہوئے کہا، تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، یہاں بیٹھ جا۔ ایمان علی نے دور آگے جانے والے راستے کی طرف دیکھا۔ اس راستے کے افق میں امام دین غروب ہو گیا تھا، مگر ایک پریشانی طلوع ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کے متعلق بڑی چاہت سے ایک گیت گاتا ہوا گیا تھا۔ اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں چودھری برکت علی اس کی بیوی کو چاہنے کے بعد چھوڑ چکا تھا۔ اسے پیچھے بھی پریشانیاں ملی تھیں اور آگے بھی پریشانیاں مل رہی تھیں۔ وہ چلتے چلتے تھکا نہیں تھا، پریشانیوں نے اسے تھکا کر پتھر پر بٹھا دیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، امام دین کو ذرا دور نکل جانے دو، یہ آج کل کے نوجوان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ شریف عورتیں سفر کر سکیں۔ سکینہ نے حیرانی سے پوچھا، اس بیچارے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تو ہمیں پانی پلایا تھا، پھر تجھے روزی روٹی سے لگانے کی بات کر رہا تھا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ یہ بات بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے کہ کسی خلوص کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اس اٹیچی میں 2000 روپے تھے۔ میں نے اس کی دولت کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ میری دولت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حالات نے مجھے وقت سے پہلے محتاط ہونا سکھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جمال والا نہیں جائے گا؟ مجھے اپنی چیز کی حفاظت آپ کرنا ہے۔ میں کہیں بھی جاؤں مجھے تجھ پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی، لہٰذا جمال والا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم وہاں ضرور جائیں گے۔